هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ جارہ کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، اور یہ حروف جو ہے وہ اپنا فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 17 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، الا، حتی، الا۔ کہاں پر داخل ہوتے ہیں؟ اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ اسماء پر داخل ہو کر ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اسماء پر داخل ہو کر یہ اسماء کو حرف جر مطلب حالت جری میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب تک جو ہے وہ 17 قواعد پڑھ چکے ہیں، تو قاعدہ نمبر 18 ہوگا آج، اور اب تک جو ہے وہ تقریباً اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ 17 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 18۔ تو چلتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف کہ دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 18 کیا ہے۔ دیکھیں، یہ مسلمہ قاعدہ ہے۔ مسلمہ کا مطلب تسلیم شدہ، بالکل اوتھینٹک، پکا، مضبوط، بالکل 100% کہ ایسا ہی ہوتا ہے کیا کہ حروف جارہ ہمیشہ اسماء پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے کہاں پر داخل ہوتے ہیں؟ یہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اور اسم پر داخل ہونے کے بعد اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ جس اسم پر یہ داخل ہوتے ہیں وہ ان کا مجرور یا پھر ان کا مدخول جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہو گئی کیا کہ حروف جارہ ہمیشہ اسماء پر ان کا کام یہی ہے، یہ اسماء پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی مقام پر اگر اتفاقاً اگر آپ کو یہ فعل یا پھر حرف کے اوپر نظر آئے، کہاں داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مقام پر اگر آپ کو اسم پر داخل نہ نظر آئیں بلکہ فعل پر اگر داخل نظر آئیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس فعل یا پھر اس حرف کو جس کے اوپر یہ حروف جارہ داخل ہوئے ہیں، انہیں پھر آپ جو ہے وہ ان کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ معنی کچھ اور مقصود ہوگا اس سے، اور جو ہے اس وقت ہم اسے مراد اللفظ کہہ کر جو ہے پھر ہم لوگ جو ہے وہ مجرور بنا دیں گے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو اس وقت ان الفاظ و حروف سے فقط الفاظ مراد ہوں گے، مراد اللفظ کہہ کر جب بنائیں گے تو ان کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوں گے، لہذا ترکیب کرتے ہوئے اس فعل یا حرف کے ساتھ مراد اللفظ کہنا ہوگا۔ ابھی اگر سمجھ میں نہیں آئی تو اب آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل میں یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ الباء، یہ جو با ہے نا، با بالکسری، کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہے، کس میں؟ اس میں فی بعتو، یہ جو بعتو یہ ہے نا بعتو، ویسے یہ بعتو جو ہے یہ ہے صیغہ واحد متکلم، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے میں نے بیچا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کا یہ والا معنی تو میں نے بیچا یہ نہیں لے رہا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ حرف جر داخل ہو گیا، فی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو با ہے نا، یہ با جو ہے اس با کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس با کے نیچے زیر ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اس فعل میں یہ جو بعتو فعل ہے صیغہ واحد متکلم ہے، اس فعل کے اندر اس لفظ میں با جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، با کسرہ کے ساتھ آئی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو فی حرف جر ہے یہ اسم پر داخل نہیں ہوا بلکہ فعل پر داخل ہوا ہے، اور یہ جو فعل ہے بعتو فعل، یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی یعنی میں نے بیچا جو فعل کا معنی ہے، فعل میں کام کرنے کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو یہ والا معنی مراد نہیں لیں گے بلکہ اب ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اسے مراد اللفظ کہہ دیں گے، مراد اللفظ، کیونکہ یہاں پر ہمارا یہ مراد ہی نہیں ہے کہ یہ فعل ہے اور اس کا اصطلاحی معنی مراد ہی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس فعل کے بارے میں ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اس میں جو با ہے یہ با کسرہ کے ساتھ جو ہے وہ آئی ہے، تو ہم الباء بالکسری فی بعتو اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہاں پہ بعتو کو فعل نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے بعتو
مراد اللفظ اور مراد اللفظ ہو کر مجرور ہو جائے گا۔ اب یہ جیسے کہ الباء جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور بالکسری یہ بھی جار مجرور ہو جائے گا اور جار مجرور ہو کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو جائے گا اور یہ فی پھر حرف جر ہو جائے گا اور تو پھر اس کا مراد اللفظ ہو کر فی حرف جر کا مجرور ہو جائے گا۔ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی کسی نہ کسی کا متعلق ہو جائے گا اور پھر یہ الباء مبتدا اپنے یہ ظرف مستقر اور اس ظرف مستقر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ کسی نہ کسی کا متعلق ہو کر جو ہے وہ ظرف مستقر ہم لوگ اس کو بنا دیں گے، لیکن کام کی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو حرف جر ہے وہ اسم پر داخل نہیں ہوا ہے بلکہ حرف جر جو ہے وہ فعل کے اوپر داخل ہوا ہے، اور یہاں پہ فعل کے جو ہے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ اس سے ایک لفظ مراد لے رہے ہیں اور اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اس لفظ میں با جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مزید روشنی ڈال دی ورنہ یہی والی بات میں آپ کو بتا ہی چکا تھا۔ اب یہاں پر یہ دوسری والی مثال لے لیں، ہوا فی لا شاذن۔ ٹھیک ہے، لیسا کا عمل جو ہے نا، لیسا کے بارے میں بات چل رہی تھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہوا مطلب وہ، ٹھیک ہے، وہ کون، یعنی وہ لیسا کے بارے میں بات چل رہی تھی تو لیسا کا عمل لفظ لا، یہ جو ہے نا یہ لفظ لا میں کیا ہے؟ شاذ ہے، مطلب کم ہے، بہت کم پایا جاتا ہے۔ لیسا کا عمل جو ہے وہ لا کے اندر جو ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ جو لا ہے، یہ لا جو ہے وہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، نفی کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اب ہم اس کو حرف نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے، مطلب حرف کہہ دیں آپ، اور پھر اس کو ہم لوگ کہیں گے یہ ہو گیا مراد اللفظ، اور مراد اللفظ ہو کر جو ہے یہ فی حرف جر کا ہو گیا کیا؟ مجرور۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ یوں کہیں گے کہ یہ جو ہے یہاں پر لا جو ہے بطور حرف جر بطور حرف استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ بطور لفظ مراد ہوا جنرلی، اور ہم نے اس کو مراد اللفظ کہہ دیا کیونکہ عام طور پر حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں یہ حرف کے اوپر نظر آیا تو ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ حرف جر جو ہے وہ حرف کے اوپر کیسے آ گیا۔ تو اب ہم لوگ ترکیب تو کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس حرف سے مراد اصطلاحی نہیں ہوگا، اس کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ اسی طرح سے جیسے فعل میں ہم نے مراد اللفظ کہہ کر مبتدا بنایا تھا تو مراد اللفظ کہہ کر ہم نے جو ہے وہ اس کا مجرور بنایا تھا، بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی بنائیں گے۔ تو بس یہ ہمارا قاعدہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک مرتبہ میں آپ کو اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں عام طور پہ مسلمہ قاعدہ تو یہی ہے، تسلیم شدہ مستحکم اور پکا اسٹرانگ قاعدہ یہی ہے، 100% ایسا ہی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اسم پر داخل کرنے کے لیے حروف جارہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حروف جارہ جو ہے وہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، فعل کے اوپر یا حرف کے اوپر داخل نہیں ہوتے۔ تو اگر فعل یا حرف پر اگر کبھی داخل نظر آئیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ فعل یا حرف کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ ہم لوگ اس وقت میں اس فعل یا حرف کو مراد اللفظ کہہ کر جو ہے وہ مجرور بنا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔